السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك الا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينته النجاة واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم بعد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل المتين وعروة الوثقى وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل. وإن تفروا منه وكنتم في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى الفناء وكل مدة فيه لا انتهاء. فواعجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل فيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل واسفا إلى متى تلك الرقدة. ونحن في دار البلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا تسلم نضالها. العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون. وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدات أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتثانون وأحباء لا يتضامنون وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحدتنا. ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. آج کا دن جو ہے وہ یوم غم ہے کہ ہمارے 11ویں امام ہمارے حسن عسکری علیہ السلام ان کی شہادت کی تاریخ ہے. آج ہمیں اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے اور اپنے وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے کیونکہ ان کے پدر بزرگوار انتہائی ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا. ظاہر کہ ہمارے اماموں کے واقعات کم ملتے ہیں کیونکہ تاریخیں لکھنے والے سب دشمن، حکومتیں دشمن، مورخین خریدے ہوئے، لہذا اماموں کے واقعات کم ملتے ہیں. لیکن اس امام کو جتنے واقعات ملتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انتہائی اذیت کے عالم میں اس امام کی زندگی بسر ہوئی، انتہائی غربت کے عالم میں اس امام کی زندگی بسر ہوئی. اور اس امام کو مدینے سے زبردستی بلوا لیا گیا اور سابرہ نام کے ایک جگہ پر رکھا گیا جو فوجی چھاونی تھا، جو بادشاہ وقت کی فوجی چھاونی. اور وہاں بھی کسی اچھی جگہ امام کو نہیں رکھا گیا تھا بلکہ معاذ اللہ امام کے رتبے کو گھٹانے کی کوشش میں، امام کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش میں وہاں رکھا گیا تھا جہاں فقراء رہتے تھے، جہاں فقیروں کی بستی تھی. وہاں امام کو روکا گیا تھا تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ معاذ اللہ امام کی کوئی عزت نہیں ہے، امام کو کوئی مرتبہ نہیں ہے، امام کو کوئی شرف نہیں ہے. ایک چاہنے والا پہنچا امام کی خدمت میں، آقا آپ کو اس عالم میں دیکھ کر مجھے بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، بے انتہا اذیت ہوتی ہے. کہاں آپ کو لا کر رکھ دیا گیا ہے، کس مقام پر آپ کو رکھ دیا گیا ہے. امام نے اشارہ کیا، سامنے سے پردے ہٹے، دیکھا جنت ہے، کوثر ہے، سلسبیل ہے. امام نے ارشاد فرمایا یہ ہماری وقتی اذیت ہے
اصل ہماری ملکیت تو یہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو، جانا ہمیں یہاں ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، یہ وقتی اذیت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ وقت گزر جائے گا، اور اس کے بعد یہ جہنم میں ہوں گے اور ہم لوگ مالک جنت ہوں گے۔ صلوات بھیجتے رہو محمد۔ تو ہر امام کے سلسلے میں کوشش یہ رہی، ہمیشہ بادشاہوں کی کوشش رہی کہ عوام سے ان کا ربط کٹ جائے۔ عوام سے رابطہ جو ہے آج بھی حکومتوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ان کا مخالف ہے اس کا عوام سے رابطہ پتہ ہو جائے، وہ عوام سے کٹ جائے تاکہ عوام کے اوپر اس کا اثر باقی نہ رہے۔ یہی کوشش ہمارے 11ویں امام، تمام اماموں کے سلسلے میں یہی کوشش رہی، اور یہی کوشش حکومت وقت کے ہمارے 11ویں امام کے سلسلے میں تھی کہ اگر مدینے میں رہیں گے تو ملاقاتیں ہوگی، مدینے میں رہیں گے تو درس ہوں گے، مدینے میں رہیں گے تو لوگوں کو علم پہنچائیں گے، کردار سامنے آئے گا، لہٰذا ان کو اپنے قابو میں رکھو اور اپنی نگرانی میں رکھو۔ آپ یاد رکھیں کہ ہر زمانے میں یہی ہوا ہے کہ اگر عوام کو پتہ چل جائے، اگر پبلک کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ حکومت کی زیر نگرانی ہے، چاروں طرف جو ہے وہ خفیہ پولیس کے لوگ ہیں جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہر آنے جانے والے کا نام نوٹ ہو رہا ہے، ہر آنے جانے والے کی جو ہے پورا سلسلہ نوٹ ہو رہا ہے، تو کتنے لوگ ملنے آئیں گے؟ اگر 1000 لوگ ملنے آتے ہوں گے تو 2 ہی 4 پھر ملنے آئیں گے، پھر کہ میرا نام بھی کہیں گورنمنٹ کی لسٹ میں نہ آ جائے، کہیں مجھے بھی کوئی سزا نہ مل جائے، کہیں مجھے بھی جیل نہ بھیج دیا جائے۔ لہٰذا یہی کوشش تھی کہ جو آتا تھا اس کا نام لکھا جاتا تھا، جو آتا تھا اس کی پوری قواعد جو تھے وہ لکھے جاتے تھے، تاکہ لوگ ڈر کے مارے کم سے کم ملاقات کریں، کم سے کم ملاقاتیں ہوں امام سے۔ اس لیے ایسے مقامات کے اوپر امام کو رکھا گیا تھا۔ اور آپ دیکھیں تو کہ ایک پالیسی رہی، دیکھیے دشمنی کس سے تھی حقیقت میں، وہ ظاہر نہیں کرتے تھے کیونکہ اس کے نام پر حکومت بھی نہیں تھی، دشمنی تھی اصل میں رسول اللہ سے، حقیقت میں دشمنی تھی رسول اللہ سے۔ لیکن اب شیطان کی پالیسی کیا ہے وہ دیکھ لیجیے، بس اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آل رسول کو اتنی اذیتیں کیوں دی گئیں، اہل بیت کو اتنی اذیتیں کیوں دی گئیں؟ کیونکہ جب شیطان جنت سے نکالا گیا ہے تو شیطان نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ میں آدم سے بدلہ لوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ زمین پر میں ہوں گا اور آدم ہوں گا، میں نپٹ لوں گا آدم سے، میں گن گن کے بدلے لوں گا آدم سے، سارے بدلے لے لوں گا۔ یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ جناب آدم سے بدلہ لینے کا شیطان نے اعلان کیا۔ دیکھیے جب جو بادشاہ کی پالیسی ہوتی ہے وہی نوکروں کی پالیسی بھی ہوا کرتی ہے۔ آج اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ فلاں افسران کو اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ حکومت کے مخالف ہے اور حکومت اس کی دشمن ہے، تو افسران کی آنکھیں بھی ٹیڑھی ہو جائیں گی، وہ بھی ملنے سے کترائیں گے، وہ بھی آنے جانے سے کترائیں گے کہ بھئی جب حکومت مخالف ہے ہم تو اس کے نوکر ہیں، ہم تو اس کے چاکر ہیں، ہم تو اس کے افسر ہیں۔ لہذا جو بادشاہ کی پالیسی ہوتی ہے، جو مالک کی پالیسی ہوتی ہے، جو صاحب سلطنت کی پالیسی ہوتی ہے، وہی نوکروں کی بھی اور افسران کی پالیسی بھی ہوتی ہے۔ لہذا شیطان کی پالیسی کیا ہے کہ اصل کے بجائے اولاد سے بدلہ دو۔ جب آیا تو اس نے کہا میں ذریت سے بدلہ لوں گا، آدم کی ذریت سے بدلہ لوں گا، آدم کی اولاد سے بدلہ لوں گا۔ تو اب جو شیطان کے نوکر رہے، جو شیطان کے پالتو رہے، جو جہاں جس حکومت میں شیطنت رہی، ان نے یہی کام اختیار کیا کہ اولاد، بنی امیہ کی پالیسی بھی یہی تھی اور بنی عباس کی پالیسی بھی یہی تھی کہ ان سے گن گن کے بدلے لو، یہ ہے ان کی اولاد، ان کے رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہے، یہ ان کی سیرت کے بہترین نمونے ہیں، ان کو مٹا دو، ان کو ختم کر دو تاکہ اصلی اسلام دنیا تک پہنچ ہی نہ پائے۔ جو ہم بتائیں وہی اسلام بن جائے، جو ہماری سیرت ہو وہی اسلام بن جائے، جو ہمارا کردار ہو وہی اسلام بن جائے۔ یہ اگر رہیں گے تو دنیا کو معلوم ہوتا رہے گا کہ اصل اسلام کیا ہے اور نقلی اسلام کیا ہے۔ لہذا ان کو ختم کر دو، ان کو مٹا دو، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، ان کو کسی سے ملنے نہ دو۔
اسی لیے سامرے میں امام کو لایا گیا تھا۔ لیکن اللہ کی مصلحت اپنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ جن کے پاس حکومت تھی، جن کے پاس خزانے، جن کے پاس فوجیں، جن کے پاس اقتدار، جن کے پاس سب کچھ تھا، جو ان کو مٹانا چاہتے تھے، جو ان کو ختم کر، بہت توجہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے قدرت کا نظام دیکھ لیجیے، یہ قدرت کا نظام دیکھ لیجیے کہ سامرہ وہی ہے، شہر وہی ہے، دجلہ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن جو مٹانے والے تھے وہ مٹ گئے۔ جو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے آج ان کی قبروں کے نشان بھی موجود نہیں ہیں۔ آج دنیا کو معلوم ہی نہیں کہ وہاں کہاں پر قبر میں بہن کی تھی، کہاں پر وہ دفن کیے گئے تھے، کہاں پر وہ زمین میں ٹھوسے گئے تھے، آج کوئی اس کی خبر نہیں ہے۔ مگر جن کو مٹانا چاہتے تھے آج ان کے روضے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ آج لاکھوں لوگ زائرین کی صورت پر ان کی قبروں پر آ رہے ہیں۔ جو ان کو مٹانا چاہتے تھے وہ آج بھی باقی ہیں، اور جو مٹانا چاہتے تھے ان کے نام و نشان تک مٹ گئے ہیں، ان کی قبریں تک مٹ گئی ہیں، ان کا آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو قدرت یہ بھی تو کر سکتے تھے، بہت توجہ رہے، یہ بھی تو کر سکتے تھے، حکومتیں تھیں لیکن نقلی قبریں بنا لیتے۔ آج پتہ نہیں کتنے نقلی مزار مل جاتے ہیں آپ کو، دیکھتے دیکھتے مزار بن گیا اور وہاں ان کو قوالیاں شروع ہو گئیں، لیکن کوئی نقلی قبر ہی بنا لیتے۔ یہ معتمد کی قبر ہے، یہ ہارون کی قبر ہے، یہ مامون کی قبر ہے۔ مگر اللہ جس کو بے نام و نشان کرنا چاہتا ہے تو عقلوں پر بھی پردے ڈال دیا کرتا ہے۔ لہذا آج کوئی ان کی نقلی قبر بھی موجود نہیں ہے، اور یہاں پر اصلی قبریں بھی ہیں۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے۔ ارے جو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے ان کی اصلی قبریں مٹ گئی، اور جن کو مٹانا چاہتے تھے ان کے اصلی روضے بھی محفوظ ہیں، اور اسی طرح سے ہر روضے کی لاکھوں شبیہیں بھی دنیا بھر میں موجود ہیں۔ لکھنؤ میں، پوری دنیا میں کوئی روضہ ایسی نہیں کہ جس کی شبیہ نہ موجود ہو۔ تو قدرت استضاء سے انتقام لیتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ لیکن ظاہر ہے کہ مشک چھپ نہیں سکتا، عطر کی خوشبو چھپ نہیں سکتی، پھول کی خوشبو چھپ نہیں سکتی۔ پھول کو چھپا سکتے ہو، خوشبو کو نہیں چھپا سکتے۔ پھول کو پوشیدہ کر سکتے ہو مگر خوشبو کو پوشیدہ نہیں کر سکتے۔ بش کو چھپا سکتے ہو مگر بش کی خوشبو خود پھیل کر بتا دے گی کہ کہاں پر مشک ہے، کہاں پر پھول ہے، کہاں پر عطر ہے۔ لہذا عطر کی خوشبو پھیلتی رہی، دنیا آتی رہی دروازے کے اوپر، اور امام کے ذریعے سے قصب فیض کرتی رہی۔ کچھ لوگوں نے امتحان لے لی، اور دیکھیے کس طرح سے نظام قدرت کہ اسی امام کا واقعہ ایک عرض کر کے تو وہ طویل خطبہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے نظام قدرت، کیونکہ معلوم تھا بادشاہوں کو معلوم تھا کہ انہی کے ذریعے سے آخری امام آنے والا ہے، وہ امام جو دنیا سے ہر ظالم کو ختم کر دے گا، وہ امام جو دنیا سے بے انصافی کو مٹا دے گا۔ لہذا کوشش یہ تھی کہ وہ آخری امام آنے نہ پائے، لہذا ان کو دور رکھا خاندان سے، ان کو دور رکھا اپنے گھر والوں سے، تاکہ وہ امام دنیا میں آنے نہ پائے۔ لیکن منصوبہ الہی کہ خود مجبور کر دیا ان کو، یہ خود مجبور ہو گئے، قحط پھیل گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، 2-3 سال گزر گئے، بارش نہیں ہوئی۔ معلوم بادشاہ وقت بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کے درباری علماء بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ایک عیسائی راہب آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اعلان کرتا ہے، دیکھو ہمارا مذہب حق ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، اور اسلام جو ہے وہ باطل ہے، معاذ اللہ، اسلام جو ہے وہ ناحق ہے، اس کو میں ثابت کر دوں گا، جمع ہو جاؤ۔ دیکھو تمہارے علماء آنے اور ہزاروں علماء نے دعا مانگی مگر بارش نہیں ہوئی، مگر میں ایک اشارہ کروں گا بادل آ جائیں گے، میں ایک اشارہ کروں گا بارش ہونے لگے گی۔ لہذا میدان میں آیا ہو لاکھوں کا مجمع جمع ہو گیا، اور جیسے ہی اس راہب نے، اس عیسائی شخص نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، اسی وقت بادل آنے لگے، اسی وقت بارش ہونے لگی۔ ایک دن گزرا، اس نے پھر اعلان کیا کہ کیا یہ نہ سمجھنا کہ اتفاقی طور پر ہو گیا ہے، دوسرے دن میں پھر آ رہا ہوں، پھر بارش ہوگی۔ پھر وہ آیا، پھر اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، اور اس کے بعد اب جو دیکھا پھر ابر چلے آ رہے۔ تیسرے دن پھر آیا وہ، دیکھیں بالکل ثابت ہو جائے کہ ہمارا مذہب حق ہے۔ تیسرے دن پھر بارش ہوئی، ہنگامہ مچ گیا، کمزور عقیدے کے لوگ
متزلزل ہو گئے کہ ہاں صحیح تو کہہ رہا ہے. ارے جو تخت حکومت اسلامی پر بیٹھا ہے، جو نائب رسول اللہ کو کہہ رہا ہے، اپنے کو نائب رسول اللہ کہہ رہا ہے، اس کی دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا. ہمارے جو مسلمان عالم ہیں ان کی دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا. مگر یہ راہب اس نے ذرا سا ہاتھ اٹھا دیا اور بارش آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ عیسائی مذہب صحیح ہے، اسلام مذہب صحیح نہیں ہے. نوجوانوں میں کھلبلی مچ گئی، کمزور عقیدے والوں میں ایک ہنگامہ مچ گیا. لہذا حکومت خطرے میں آ گئی. جب مسلمان ہی نہیں رہیں گے تو اسلام کے نام پر حکومت کہاں رہے گی؟ اسلام سے ہمدردی نہیں تھی، اپنی حکومت سے ہمدردی تھی. کس طرح سے بچے رہے؟ آخر میں کسی نے کان میں کہا بادشاہ وقت سے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو بلائیے جس کو آپ نے قید خانے میں رکھا ہے. اس کو بلائیے کہ جس کو آپ نے قید خانے میں رکھا ہے، جس کو قید خانے میں رکھا ہے. امام کو بلایا گیا. کیا بات ہے؟ کیوں بلایا ہے؟ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے. لہذا آپ مدد کیجئے، آپ مدد کیجئے. لوگوں کا ایمان بگڑا جا رہا ہے، اسلام سے لوگ جو ہے وہ پھرے جا رہے ہیں. کہا کہ ہاں مجمع اعلان کر دو، میں پہنچ رہا ہوں. اب پورے ملک میں کھلبلی مچ گئی کہ اتنے علماء نے دعا مانگی، کچھ نہیں ہوئی. بادشاہ وقت نے جو نائب رسول بنا اس نے دعا مانگی، کچھ نہیں. یہ کون ایسا شخص ہے کہ جس کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے؟ لوگوں میں چیوی گوئیاں شروع ہو گئی کہ آخر ہے کون، ہے کون؟ سب مجمع پہنچ رہا ہے وہاں کے اوپر، مجمع پہنچ رہا ہے وہاں کے اوپر. کچھ دو چار چاہنے والے بھی تھے جو ساتھ ساتھ وہاں پر موجود تھے. کہا کہ ان کو عام شخصیت نہ سمجھو، یہ وارث رسول ہیں، یہ وارث نبی ہیں. جو تخت پر بیٹھا ہے وہ نقلی ہے، یہ جو آ رہے ہیں یہی اصلی ہے. ایک صلوات بھیجے اللہ. ایک شخص نے اعلان کرنا شروع کیا. دیکھو ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا اور میں بہت پریشان حال تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. میرے پاس بہت بڑا قرضہ تھا، بہت زیادہ قرضہ تھا. میں پریشان حال ساتھ ساتھ جا رہا تھا، یہ بھی میرے ساتھ ساتھ تھے. میرے ذہن میں آیا کہ میں کیا کروں، کس طرح سے اپنا قرضہ ادا کروں. تو انہوں نے مجھ کو اشارہ کر کے اپنے قریب بلایا تھا. ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا. انہوں نے کوڑے سے زمین کے اوپر ایک گول دائرہ بنا دیا. زمین کے اوپر ایک گول دائرہ بنایا اور کہا کہ اس گول دائرے کے اندر کی مٹی تو اٹھا لے. یہ جو میں نے اپنے کوڑے سے یہ جو گول دائرہ زمین پر بنا دیا ہے، اس کے درمیان کی مٹی تو اٹھا لے. کہیں بھائی کیوں اٹھاؤں مٹی، کیا کروں مٹی لے کے میں کیا کروں گا؟ کہہ لے کہ اٹھا تو لے اس کو. اب جو اٹھایا تو دیکھا خالص سونا تھا، خالص سونا تھا. کہ لے جا، اسی سے تیرا قرضہ ادا ہو جائے گا، اسی سے تیرا قرضہ ادا ہو جائے گا. پھر اس نے دل میں سوچا کہ قرضہ تو ادا ہو جائے گا، آگے کا خرچ کیسے چلے گا، آگے کا کھانا پینا کیسے چلے گا. صرف دل میں سوچا تھا، صرف دل میں خیال آیا تھا، صرف دل میں تصور آیا تھا. پھر امام نے کہا اور قریب، پھر قریب آ جا. پھر ایک دائرہ بنایا کہ اس کے اندر کی جو مٹی ہے وہ اٹھا لے. تو پہلے تو ذرا سا ہچکچا رہا تھا، اب جلدی سے دوڑ کر اٹھائی. اب جو دیکھا وہ چاندی ہے خالص. کہ اس کے ذریعے سے آئندہ کی زندگی کا خرچ تیرا چلے گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. یہ عام انسان نہیں ہے، یہ معمولی انسان نہیں ہے، یہ وارث رسول اللہ ہیں، معجزات کے حامل ہیں. اس کے بعد وہ راہب بھی آتا ہے اور اس سے کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں اپنا ہاتھ اٹھا اور دعا مانگ. جیسے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اب آنے لگا. امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی انگلیوں کے درمیان ایک ہڈی دبی ہوئی ہے، اس ہڈی کو اس کے ہاتھ سے لے لو. جب وہ ہڈی لے لی گئی تو آیا ہوا ابر واپس ہو گیا. آیا ہوا ابر واپس، لاکھ وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، اپنا ابر آ رہا ہے نہ کہیں سے بارش ہو رہی ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کہیں سے کسی نبی کی کوئی ہڈی مل گئی تھی کہ جس کی برکت سے یہ ابر آ رہا تھا. لہذا اب اس وہ ہڈی جو ہے کہیں اور دفن کر دو. امام نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی، ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے. پالنے والے تجھے واسطہ ہے میرے جد رسول کا کہ میرے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے میری دعا قبول ہو جائے اور ابر آ جائے. ابر آنا شروع ہوئے، لوگ جانے لگے. امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ فلاں مقام پر ابر برسے گا. پھر ابر آیا کہ فلاں مقام پر برسے گا. ابر آیا فلاں مقام پر برسے گا. ایک گہری گھٹا جب آنے لگی
تو امام نے کہا اب تم لوگ اپنے اپنے گھر جاؤ، یہ بارش یہاں ہوگی یا پھر یہاں برسے گا۔ ایک صلوات بھیجنا یہ ہے منصوبہ الہی۔ اب بادشاہ وقت کو ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ قید خانے میں بھیج سکے، اب ہمت نہیں ہوئی، لہذا گھر بھیجنا پڑا۔ جب گھر بھیجنا پڑا تو پھر منصوبہ الہی پورا ہوتا ہے اور امام زمانہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک صلوات محمد ایک صلوات بلند آواز۔ ایام عزا کا آخری دن ہے، اور یہ آخری دن نہیں ہے بلکہ ہمارا احتساب کا دن ہے۔ جس طرح ماہ مبارک رمضان میں آخری دن میں ہم کو سوچنا ہوتا ہے کہ ہم کو روزوں سے کیا ملا، ہمارے کردار میں کوئی فرق آیا نہیں آیا، ہمارے کیریکٹر میں کوئی فرق آیا نہیں آیا، ہماری سیرت میں کوئی فرق آیا نہیں آیا۔ یاد رکھیے کہ روزے اسی وقت قبول ہوتے ہیں کہ جب روزوں سے کردار میں کوئی تبدیلی آئے۔ روزے اسی وقت قبول ہوتے ہیں کہ جب ہمارے کچھ عیب کم ہو جائیں، ہمارے کچھ گناہ کم ہو جائیں۔ اگر ہم جیسے پہلے تھے ویسے ہی آخر میں تک ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ روزے قبول نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے روزے قابل قبول نہیں تھے۔ جب وہی کیریکٹر رہے جو شروع کا تھا، وہی آخر میں بھی کیریکٹر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے ہمارے قبول ہی نہیں ہوئے۔ تو یہی حال بالکل عزاداری کا بھی ہے۔ ہم کو اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ محرم سے پہلے جو کیریکٹر تھا، ایام عزا سے پہلے جو کیریکٹر تھا، آج بھی وہی کردار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عزاداری قبول نہیں ہوئی، ہمارے مجلس و ماتم قبول نہیں ہوا۔ کیونکہ مجلس و ماتم ہے ہی اسی لیے، یہ ذکر اہل بیت ہے ہی اسی لیے، یہ مجلسیں ہے ہی اسی لیے کہ ہمارا کردار سنور جائے، ہماری سیرت نکھر جائے۔ اگر فرق پیدا ہوا ہے تو عزاداری قبول ہوئی ہے۔ اگر ہم ویسے ہی کے ویسے ہیں کہ جیسے پہلے تھے، 29 محرم کو جس طرح سے ٹی وی چل رہا تھا، دور ربیع الاول کو اسی طرح سے چلنے لگے، جس طرح سے جو باتیں 29 ذی الحجہ کو تھیں وہی باتیں ہماری 9 ربیع الاول کو بھی ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کردار نہیں بدلا ہے، ہماری سیرت نہیں بدلی ہے، ہمارا کردار ویسے ہی ہے جو محرم سے پہلے تھا۔ اور جب کردار ویسے ہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری عزاداری امام حسین نے قبول نہیں کی ہے۔ تو خود ہم کو احتساب اپنا کرنا ہوگا کہ ہمارے کردار میں ہم نے 2 مہینے 8 دن تک سیرت اہل بیت سنی، کچھ اثر بھی ہوا، یا ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا۔ اہل بیت اس لیے نہیں آئے تھے، میں بہت توجہ چاہوں گا، کبھی کبھی سخت جملے ہو جاتے ہیں، اہل بیت اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کے قصیدے پڑھے جائیں، اہل بیت اس لیے نہیں آئے تھے کہ تعریفوں کے پل باندھ دیے جائیں۔ یہ بادشاہوں کا مزاج ہوا کرتا ہے، یہ بس معذرت کے ساتھ یہ نوابوں کا مزاج ہوا کرتا ہے کہ قصیدوں پہ قصیدے سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ اہل بیت قصیدوں سے نہیں خوش ہوں گے، کیریکٹر بدل جائے تو خوش ہوں گے، کردار بدل جائے تو خوش ہوں گے، ہمارے گناہ کم ہو جائے تو خوش ہوں گے، ہمارے گناہوں میں کمی ہو جائے تو وہ راضی ہوں گے، ہمارے گناہوں جو ختم ہو جائے تب وہ راضی ہوں گے۔ قصیدوں سے راضی نہیں ہوں گے، وہ تعریفوں کے پل سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ بات ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، لہذا ہم احتساب کریں۔ اور آج کا دن احتساب کا دن ہے کہ ہم اس لائق ہیں کہ امام زمانہ کے اپنے غلام کہہ سکتے ہیں، ہم اس لائق ہیں کہ ہم اہل بیت کے اپنے کو غلام کہہ سکتے ہیں۔ بس آخری جملہ جو میں بار بار دہراتا ہوں، یہاں پھر دہراؤں اسی جملے کو کہ کروڑوں بار بھی اگر ہم کہہ دیں کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اربوں بار بھی کہہ دیں کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، کوئی نفع نہیں ہوگا۔ ہم اپنی زبان سے کہتے رہیں، اپنی زبان سے کہتے رہیں کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ہماری کے غلام ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ لیکن اگر ان کی طرف سے ایک مرتبہ سند مل جائے کہ یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا نوکر ہے، تو یاد رکھیے کہ غلامی کو معراج مل جائے گی۔ یہی ہماری کوشش ہونا چاہیے اور یہی ہمارا فضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب هو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته وغضبه وبسط اليدين بالرحمة سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات لم نجاز بها سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعادن الرحمة أوصيكم عباد الله والنفس بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي استرقت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم إنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير قال الله تعالى وقول الحق توبوا لله توبة نصوحا عسى أن ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هو الغفور الرحيم إلا قد أمركم الله تعالى في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه قال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدنا العالمين فاطمة رسول الله وعلى الحسن المجتبى وحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام جميعا اللهم صل على مولانا صاحب الزمان الحجة القائم بالحق والمنتظر المهدي الذي ببقاء بقية الدنيا وبيمنه رزق الغراء وبوجوده ثبت الأرض والسماء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون